انسانی جلد اور امراض جلد۔ قدرت نے انسانی جسم پر جلد کی شکل میں ایک نہایت شاندار غلاف مہیا کر دیا ہے یا حفاظتی تہ عطا فرمائی ہے، لیکن یہ کوئی تکیہ کا غلاف نہیں ہے جو اندر کی چیزوں کو چھپا کر باہر والوں کو ایک اچھا منظر دیتی ہے، بلکہ غلاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک زندہ جاوید اور نازک عضو ہے جو اندر کی چیزوں کو حفاظت دینے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی اہم قسم کی خدمات بھی سر انجام دیتی ہے۔ ان میں سے کچھ خدمات ایسی ہیں کہ اگر وہ کچھ عرصہ کے لیے بند ہو جائیں تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ کچھ خدمات ایسی ہیں کہ اگر وہ تندہی سے انجام نہ دے تو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اہمیت کے لحاظ سے انسانی جسم کا کوئی بھی عضو دوسرے سے کم نہیں ہے۔ ہر عضو ایک نگینہ ہے، اس کی اپنی آب تاب ہے اور یہ آب و تاب دوسروں سے علیحدہ ہے، لیکن جلد ایک ایسا عضو ہے جو ہمیں صورت عطا کرتی ہے۔ دنیا میں حسن و رعنائی کے شاہکار ملکہ مصر کلوپیٹرا، ملکہ مصر وینس، مونالیزا، ایلزبتھ ٹیلر اور لیڈی ڈیانا، ان کی خوبصورتی جلد ہی کی مرہون منت۔ تندرست و توانا جلد ایک طرح سے چہرے پر تنی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس میں اتنا الاسٹک ہوتا ہے کہ انسانی جذبات کا بہترین اظہار کا ذریعہ ہے۔ تیوریاں، مسکراہٹ، شگفتگی، غصہ اور ناپسندیدگی کا اظہار۔ جلد کا کمال۔ جلد ہمارے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ یہ وزن کے لحاظ سے جسم کا 16واں حصہ ہے۔ اکثر بیماریوں کی علامات مریض کی جلد یا اس کے چہرے پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ یرقان کی پیلاہٹ، خون کی کمی کی زردی، بلڈ پریشر کی کمی، غذا کی کمی کے اثرات اور مختلف حیاتین کی کمی بیشی کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں جلد سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جلد کے افعال اور ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ گوشت اور جسم کے اندر کی چیزوں کو غلاف کی صورت میں ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ جسم کے درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ایک پیچیدہ خدمت سر انجام دیتی ہے۔ خون میں موجود پانی اور نمکیات کی مقدار ایک توازن کے ساتھ قائم رکھتی ہے۔ پسینہ کے ذریعے پانی اور نمکیات کو خارج کرتی رہتی ہے۔ پسینہ زیادہ آنے کی صورت میں جسم میں سے نمکیات کا زیادہ اخراج ہو جائے۔ اس زیادہ اخراج کی وجہ سے موسم گرما میں پھر سن سٹروک اور گردوں کے مسائل سے بچنے کے لیے ہر شخص کے لیے نمک کی اضافی مقدار کھانی پڑتی ہے۔ یہ اپنی قوت لامسہ کے ذریعے سے ارد گرد کی چیزوں کا پتہ دیتی ہے۔ جسم میں موجود ناپسندیدہ زہروں جیسے کہ یورک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ وغیرہ پسینے کے ذریعے خارج کرتی ہے۔ ایک تندرست جسم پر جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ ان شعاؤں کی مدد سے اپنے اندر موجود کیمیائی عمل کے ذریعے سے حیاتین ڈی بناتی ہے۔ جلد کی تہ در تہ ساخت مساموں کے راستے چیزوں کو اندر جانے نہیں دیتی۔ جب تک جلد تندرست ہو یعنی صحیح سالم ہو، جراثیموں کو اندر گھسنے نہیں دیتی۔ جلد پر اگر کوئی زخم ہو جائے یا پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے یہ گل جائے تو نشان باقی رہ جاتا ہے، لیکن زخم اگر جلد پر 1/3 موٹائی سے کم ہو تو پھر وہ نشان باقی نہیں رہتا۔ جلد کی تندرستی اور ہیئت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب لباس، باقاعدہ صفائی کے ساتھ ساتھ حیاتین اے کا ہونا نہایت ضروری ہے۔